أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. رمضان المبارک کا مہینہ تحائف کا مہینہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بے شمار تحائف امت محمدیہ کو عطا ہوئے ہیں۔ روزہ ایک خوبصورت تحفہ ہے، تراویح خوبصورت تحفہ ہے، اعتکاف خوبصورت تحفہ ہے، صدقہ فطر خوبصورت تحفہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے میں بالخصوص اس مہینے کی آخری 10 راتوں میں اللہ جل شانہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے اس رات کو پا لیا، یعنی اس رات میں اس نے عبادت کی، تو اللہ جل شانہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ شب قدر اللہ جل شانہ کی طرف سے خاص تحفہ ہے، اور شب قدر کی تلاش کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کر کے اس کو پانے کی کوشش کرو۔ یہ کتنی مہربانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل درست نشانیاں اور علامتیں بتائی ہیں، اور ان درست علامتوں اور نشانیوں کو بھی دیکھ کر اگر کوئی شخص محروم رہ جاتا ہے تو یہ اس کی شومی قسمت ہے، یہ اس کا اپنا بخل ہے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے پہلے 20 دنوں میں نہیں بلکہ صرف آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، صرف آخری 10 دنوں میں تلاش کرو۔ پھر اس سے بھی بڑی سہولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آخری 10 دنوں میں بھی ہر رات میں نہیں بلکہ جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک رات طاق ہے، ایک جفت ہے، ایک طاق ہے، ایک جفت ہے، یعنی 10 راتوں میں سے 5 راتیں نکل جائیں گی، بقیہ 5 راتیں وہ رہ جائیں گی۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، اور 29 کی رات ہے۔ یہ 5 راتیں ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی رات وہ شب قدر ضرور ہے۔ ان 5 راتوں کے علاوہ یعنی 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں کے علاوہ چھٹی اور کوئی رات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی رات یقیناً شب قدر کی ہے، اور اس شب قدر کو پالو اور حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حاصل کرنے کا کیا مطلب؟ پانے کا کیا مطلب؟ کہ کوئی گھوڑے تھوڑی دوڑانے ہیں یا کوئی میدان جہاد میں تھوڑی جانا ہے۔ اس کا یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کر کے اپنے اس رات کو قیمتی بنا لیں۔ بھائی، اگر اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، غروب آفتاب کے ساتھ ہی یہ رات شروع ہو جاتی ہے۔ آپ مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، تراویح پڑھیں، آپ سو جائیں،
اور فجر میں اٹھ کر آپ فجر کی نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، یہ بھی شب قدر کا پا لینا ہے۔ اور سحری میں اگر 2 4 5 8 10 منٹ پہلے اٹھ جایا جائے اور اس میں 2 4 نوافل تہجد کے پڑھ لیے جائیں، یہ بھی شب قدر کا پا لینا ہے۔ اور خاص طور پر وہ دوست جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے تو اس رات کا پانا کچھ مشکل ہے ہی نہیں۔ آپ ان 5 راتوں میں رات میں آپ عبادت کریں جتنی آپ سے ہو سکتی ہے، دن میں آپ آرام کریں، اور ان 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی رات شب قدر کی یقینی ہے، اور کوئی نہ کوئی رات انشاءاللہ وہ شب قدر کی ہوگی جسے آپ دوست پا لیں گے۔ اور یہ چیز ہماری اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی 27 کی رات وہ شب قدر ہے۔ یہ بہت جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا 27 کی رات شب قدر ہے۔ ہم تو ایسے ظالم ہیں، جس چیز کو کنفرم اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہم اسے کنفرم کر کے بیٹھ گئے کہ نہیں جی یہ 27 ہی کی رات ہے جو شب قدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا۔ مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہم تو ختم کریں گے 27 کو ہی کریں گے، جی کیوں 27 کو کریں گے؟ اور جی شب قدر ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا شب قدر ہے؟ اللہ کے رسول نے تو نہیں فرمایا کہ 27 ہی کو شب قدر ہے۔ اللہ کے رسول نے تو 5 راتیں بتائی ہیں کہ یہ 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی رات شب قدر کی ہے، اور وہ ابتدا میں 21 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 25 کی بھی ہو سکتی ہے، 27 کی بھی ہو سکتی ہے، اور بالکل آخر میں جا کر 29 کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے 2 چیزیں آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شب قدر ان 5 راتوں میں سے کسی نہ کسی رات میں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا کہ 27 ہی کی رات کو شب قدر ہے، اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی نہ حدیث پاک میں ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ارشاد فرمایا۔ یہ ہم لوگوں نے خود ہی اپنی طرف سے یقینی طور پر بنا لیا کہ 27 ہی کی رات کو شب قدر ہے، اور 27 ہی کی رات کو شب قدر بھی تصور کر لی، اور جو حافظ صاحب تراویح پڑھانے والے ہوتے ہیں ان حافظ صاحب کا بھی جینا حرام کر دیا کہ نہیں جی ہم تو 27 سے پہلے ختم قرآن کریں گے ہی نہیں۔ اور یاد رکھیں یہ جہالت کی باتیں، ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ جو 5 راتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، ان 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات یقیناً شب قدر کی ہے، تو ارشاد فرمائیں ان 5 راتوں میں کس دعا کو کثرت سے پڑھا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ پھر سن لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ بھی دعا ہے، اور اس سے 2-3 الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یہ بھی دعا ہے۔ تو ان دونوں میں سے جو بھی آپ دوستوں کو یاد ہو، کثرت کے ساتھ یہ جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں یہ دعا پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ اگر کسی ساتھی کو دعا یاد نہیں ہے، یہ باہر کیلنڈر لگا ہوا ہے، تو تیسرے عشرے کی جو دعا لکھی ہوئی ہے وہ یہی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں اس رات کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں آپ سب سے بالعموم گزارش ہے، اور جو دوست اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان سے بالخصوص اس چیز کی گزارش ہے کہ طاق راتوں میں جاگنے کا اہتمام کریں۔ بھلے آپ سارا دن سوئے رہیں لیکن کم از کم طاق راتوں میں بیٹھیں، اعتکاف میں بھی بیٹھیں، اور شب قدر کا مزہ بھی آپ نہ لیں، شب قدر کو بھی نہ پائیں تو یہ بڑی بری بات ہے۔ اس لیے خاص طور پر اعتکاف میں بیٹھنے والے دوست وہ طاق راتوں میں جتنا ہو سکے جاگنے کا اہتمام کریں، تاکہ شب قدر کی فضیلت، شب قدر کی برکات وہ آپ سب کو حاصل ہوں۔ اور شب قدر میں یعنی ان طاق راتوں میں جب آپ عبادت کریں گے، جہاں آپ اپنے لیے دعائیں کریں گے،
وہاں پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیجیے، اور بالخصوص اپنے امام مسجد کے لیے، اپنے مؤذن کے لیے ضرور دعائیں کریں، اس لیے کہ یہ امام مسجد اور مؤذن یہ امام ہی تو ہے جو آپ کو بتا رہا ہے، جو آپ کو سمجھا رہا ہے، مؤذن ہی تو ہے جو آپ کو بلاتے ہے، دن میں 5 دفعہ، ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ بلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم آپ سے کچھ مانگتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ان راتوں میں جو بھی دوست اٹھیں وہ عبادت کریں، جب دعا مانگیں تو پوری امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہماری مسجد کے جو منتظمین ہیں انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، پوری دنیا کی مساجد کی آبادی کے لیے دعائیں ضرور کیا کریں کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے گھروں کو آباد رکھنے کی، ہمیشہ آباد رکھنے کی توفیق نصیب ہے۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان میں وہ رش لگ گیا، بھیڑ لگ گئی جی، جگہ ہی نہیں ہے جی، اور رمضان کے بعد عید کا چاند نظر آتے ہی ساری مسجد کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا نہ کریں، جس طرح رمضان میں رونقیں ہوتی ہیں پورا رمضان، پورا سال وہ ایسے ہی مسجدیں کی رونقیں بحال رہنی چاہیے، اور ایسے ہی مسجدیں بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔